اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ جب دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو اللہ کی تھی جو ہمیشہ ساتھ تھا اور ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ یا اللہ پاک، تو میری امید نہیں بلکہ میرا یقین ہے۔ مجھے توڑنے والے تو بہت تھے مگر مجھے جوڑا صرف میرے رب نے۔ میرا ایمان ہے کہ میرا رب دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر کوئی تمہارا برا چاہے، تمہیں دھتکار دے یا تمہیں تکلیف دے یا رلائے تو خود میں بدلے کی آگ نہ جگانا، بس اسے اپنے رب پر چھوڑ دینا، کیونکہ اس سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی لوگوں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ رات کو بغیر نماز کے سونے والوں، کبھی سوچا ہے صبح آنکھ قبر میں کھلی تو کیا کرو گے؟ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ یقین کیجیے اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اچھے انسانوں میں ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ سب کو ہی اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویے کو سمجھنے سے آتی ہے۔ ہم مسلمانوں میں ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے لیکن ایمان پر جینا کیوں نہیں چاہتا؟ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔
یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ میں جب دکھ کی رات اکیلے سہ لوں تو پھر دن بھر لوگوں کی مہربانیوں کا احسان نہیں اٹھا سکتا۔ توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو، کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ زندگی بہت رفتار سے چلتی ہے، اتنی رفتار، اتنی تیزی سے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کب کس مقام پر خود کو کھو دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس شخص سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہارا ہو۔ جہاں بھی گرنے کا گمان ہوا وہیں میرے اللہ نے تھام لیا مجھے۔ اللہ کے سامنے رونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ کیا شکایت کرنی ان لوگوں سے جن کے دل میں احساس نہ ہو۔ اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ اللہ کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے۔ الہی تیرے کن کی محتاج بندی، آج صبر کی ہمت ہار بیٹھی ہے۔